بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ ہٹلر نے یہودیوں کو کیوں قتل کیا تھا۔ آخرکار اس یہودی قوم کے اندر ایسی کون سی خواصیں تھیں کہ جن کی وجہ سے ہٹلر ان سے بہت نفرت کیا کرتا تھا، اور ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے صرف 600 کو کیوں چھوڑا تھا؟ یعنی کہ یہودیوں کی 80% آبادی کو قتل کر کے صرف 20% کو کیوں چھوڑا تھا؟ اور ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ ہٹلر کون تھا، اس کا تعلق کس مذہب سے تھا، اور وہ کس طرح حکومت بنانے میں کامیاب ہوا تھا۔ پیارے دوستو، آج کل فلسطین میں ظلم ڈھانے والے اسرائیلی یہودیوں کو ہٹلر نے ایسے بے دردی سے مارا تھا کہ پورے 60 لاکھ یہودیوں کو تیزاب ڈال کر ان کے جسموں کو جلا دیا، لیکن 600 یہودیوں کو چھوڑتے ہوئے کہا کہ ایک دن دنیا یاد کرے گی کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا تھا۔ پیارے دوستو، جب رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی تھی، انہیں در بدر کیا، ظلم کیے، ذلیل کر کے رکھا اور ان کا قتل کیا، تو جان بچانے اور چین سے جینے کے لیے یہودی ان علاقوں کی طرف رخ کرتے جہاں مسلمان کی حکومت ہوتی تھی۔ رومیوں کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یہودیوں کو نکالا گیا اور ان کی عبادت گاہیں تباہ کر دی گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت ملی۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 عیسوی کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا، تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان میں جنگیں چھڑ گئیں۔ یہ جنگیں 1967 عیسوی تک چلیں۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ بقیہ فلسطین کے مختلف علاقے مصر، شام، لبنان اور اردن کے ہاں رہے۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ جس میں حرم شریف اور مسجد اقصی سمیت مقدس مقامات تھے، اردن کے قبضے میں رہے۔ یہ صورتحال 1967 عیسوی تک قائم رہی۔ 1967 عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ مقدس مقامات تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضہ میں آ گئے۔ چنانچہ 15 ہجری 637 عیسوی میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجہ بغض کی وجہ سے اس چٹان جس کے اوپر قبۃ الصغریٰ بنا ہوا ہے، اس کو کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے ہیں۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات اس چٹان پر سے براق پر سوار ہو کر آسمانوں کو گئے تھے۔ پھر جب بھی صلیبی جنگوں کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کو قتل عام کیا۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد طویل عرصہ تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن عیسائی ظلم و ستم اور ذلت و خواری والی زندگی سے بہتر حالت میں رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس کے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئی۔ اسی دوران میں صہیونیت کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی، اور یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اور یہاں زمینیں خریدنے لگے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا۔ مورخین کے مطابق ہٹلر ایک نہایت ذہین، شاطر، عیار، ظالم، اذیت پسند خصوصیات کا حامل شخص تھا۔ اس کی شخصیت کو کرشمائی شخصیت کہا جاتا ہے۔ جب وہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے تقریر کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو گویا پورے مجمع پر جادو کر دیتا تھا۔ الفاظ ہٹلر کے لیے کھلونا ہوا کرتے تھے اور انداز بیان اتنا دلچسپ کہ مجمع محصور ہو کر رہ جاتا تھا۔ ہٹلر کی مقبولیت کی بنیاد اس کی پارٹی کے نظریات تھے، اور آئندہ چل کر انہیں نظریات کی بنا پر نہ صرف جرمنی کے 2 ٹکڑے ہوئے بلکہ تاریخ انسانی کی بدترین شخصیتوں میں ہٹلر کا شمار ہوا۔ آج بھی جس طرح مسلمانوں میں یزید کا نام ایک لعنت سمجھا جاتا ہے، مغربی اقوام کے لیے ہٹلر کا نام اسی طرح لعنت تسلیم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ 1945 عیسوی میں ہٹلر کے خاتمے کے بعد شاید کسی ماں نے اپنے بچہ کا نام ہٹلر نہ رکھا ہو۔ میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے صرف 600 کو کیوں چھوڑا؟ ہٹلر نے پورے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد صرف 600 یہودیوں کو چھوڑا اور کہا، میں ان 600 یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والی نسل جان لے کہ میں نے یہودیوں کو پوری طرح ختم کرنے کی کوشش کیوں کی، اور آخر یہ یہودی
कैसे सारी दुनिया के लिए एक नासूर हैं। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि आखिर हिटलर क्यों यहूदियों से इतनी नफरत करता था? यह वो सवाल है जो हर इंसान जानने की कोशिश करता है। यह हकीकत है कि हिटलर ने सभी यहूदियों को जर्मनी में बुलाकर कत्ल किया था, लेकिन वह खुद जर्मनी का रहने वाला नहीं था, बल्कि इसकी पैदाइश जर्मनी के पड़ोसी मुल्क हंगरी में हुई थी। हिटलर अपने धर्म से ईसाई था, लेकिन इसका बाप यहूदी था। हिटलर अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि हिटलर की मां एक खूबसूरत ईसाई लड़की थी कि जिसे हिटलर के यहूदी बाप ने जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था, और वह इस पर बेहद जुल्म ढाता था, हर वक्त मारता पीटता। हिटलर बचपन से ही अपने यहूदी बाप की इन्हीं हरकतों की वजह से इससे नफरत करने लगा था। इसलिए हिटलर को यहूदियों से भी एक खास नफरत थी। हिटलर ने बचपन से ही बहुत ज्यादा गरीबी देखी थी। वो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसने जर्मनी की फौज में भर्ती होना चाहा, लेकिन इसे फौज में जगह ना मिली क्योंकि इसकी सेहत बहुत कम थी। फौज के कमांडर ने हिटलर को यह कहकर फौज से वापस कर दिया कि तुम तो एक बंदूक भी नहीं उठा सकते, फौज में दाखिल होना तो दूर की बात है। लेकिन आगे कुछ करना ऐसा हुआ कि जब जर्मनी पर आसपास के कुछ मुल्कों ने हमला किया और वहां के हालात बिगड़े, तो मजबूर होकर जर्मनी की फौज के कमांडर ने हर तरह के लोगों को फौज में दाखिल करना शुरू कर दिया, और इन्हीं मुश्किल हालात में हिटलर भी जर्मनी की फौज में दाखिल हो गया। हिटलर ने एक लंबे ज़माने तक जर्मनी की फौज में काम किया और बाद में अपनी ही एक खास पार्टी बनाकर हुकूमत के खिलाफ हो गया, और फिर धीरे धीरे हुकूमत के तख्त पर जा बैठा। हिटलर बचपन से देखता आया था कि यहूदी कौम किसी के हमदर्द नहीं होती, वो चापलूसी और धोखाधड़ी में सबसे आगे रहे हैं। इसलिए हुकूमत हाथ आते ही उसने जर्मनी के लोगों को यहूदियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, और आखिर में ऐसा माहौल बना दिया कि पूरे जर्मनी के ईसाई लोग यहूदियों के कट्टर दुश्मन बन गए। जब हिटलर ने देखा कि इसके अपने जर्मनी के लोग इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और इसे अपना ही सबसे बड़ा लीडर समझते हैं, तो उसने एक कानून पास किया कि अब इस वक्त पूरी दुनिया में जितने यहूदी हैं, इन सभी की नस्ल को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए, ताकि दुनिया यहूदियों की गंदगी से पाक हो जाए। क्योंकि हिटलर यहूदियों की पूरी तारीख जानता था। इसे पता था कि इन यहूदियों ने हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने के लिए मुहिम चलाई थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सही सलामत जिंदा आसमान पर उठा लिया था, और उनकी जगह किसी और को सूली पर लटका दिया गया था। और इन यहूदियों ने हज़ारों नबियों को कत्ल किया था, और हमेशा से ये यहूदी लोगों पर जुल्म उठाते आए हैं। इसलिए हिटलर के एक हुक्म पर सारे जर्मनी के ईसाई लोग इसके फैसले के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला यह था कि पूरे जर्मनी में 60 लाख से ज़्यादा यहूदी थे, और इधर उधर इलाकों में भी जो यहूदी बचे थे, इन्हें भी बहाने से जर्मनी बुला लिया गया था। लेकिन अब अगर एक साथ 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया जाता, तो आखिर इतनी बहुत सी लाशों को क्या किया जाता? तो बहुत सोचो विचार के बाद हिटलर के अपने लोगों ने यह तरीका निकाला कि हम इन सभी यहूदियों को बहुत बेदर्दी की मौत देंगे और इनके जिस्म को गलाकर इसे अपने खेतों के लिए खाद बना लेंगे। आखिर इसी फैसले पर अमल किया गया। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई गई कि जिसमें अलग अलग सेक्शन रखे गए। अब हिटलर के हुक्म पर हज़ारों यहूदियों को एक साथ पकड़ा जाता, और फिर इसी फैक्ट्री में ले जाकर सबसे पहले इन सभी के कपड़े उतार लिए जाते, ताकि इन कपड़ों को जर्मनी के लोग इस्तेमाल में ला सकें, और फिर सभी को नंगा करके अगले सेक्शन की तरफ दौड़ा दिया जाता। अगले सेक्शन में जाकर इन सभी यहूदियों के सरों के बाल काट लिए जाते, यहाँ तक कि हिटलर के हुक्म पर औरतों के भी बाल काट लिए जाते, ताकि इनसे जर्मनी के लोग अपने बिस्तर बना सकें। इतना करने के बाद इन सभी यहूदियों को अगले सेक्शन की तरफ दौड़ा दिया जाता। अगले सेक्शन में पहुंचते ही इनके ऊपर अचानक ऐसे केमिकल डाले जाते कि वो सभी बेहोश हो जाते, और फिर इन सभी के जिस्मों को एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता। इस मशीन में बहुत तेज़ तेज़ाब और अलग अलग तरीके के केमिकल मौजूद होते। इन बेहोश यहूदियों को जैसे इस मशीन में डाला जाता, तो आधे घंटे के अंदर अंदर 1000 से ज़्यादा यहूदियों का जिस्म पूरी तरह गल कर काले खोलते हुए पानी की तरह दूसरी तरफ से निकलता, और फिर इस काले पानी को भी यह जर्मनी के लोग अपने खेतों में खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते। हिटलर के हुक्म पर इसी तरह यहूदियों के जिस्म को केमिकल और तेज़ाब से पिघलाकर पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाता, और फिर इनके जिस्म से बनने वाले काले एसिड को खेतों के लिए खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता। इसी तरह हिटलर ने पूरे 60 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया। आखिर में उसने सिर्फ 600 यहूदियों को छोड़ा और कहा कि जाओ ऐ यहूदियों, मैं तुम्हें इस मुल्क से भागने की इजाज़त देता हूँ। चुनांचे जब किसी ने हिटलर से पूछा कि आखिर तुमने 60 लाख यहूदियों को कत्ल करने के बाद इन 600 यहूदियों को जिंदा क्यों छोड़ दिया है, तो हिटलर का बहुत मशहूर जवाब जो किताबों में लिखा है, उसने कहा कि मैं इन 600 यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आने वाली नस्ल जान सके कि आखिर मैंने 60 लाख यहूदियों को क्यों कत्ल करवाया था।
اور یہ ظالم قوم دنیا کے لیے کیسے ایک ناسور تھی۔ ناظرین محترم، یہودیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے ہمیشہ سے لوگوں پر ظلم ڈھائے ہیں۔ اسی لیے تاریخ میں یہودیوں پر جب بھی کوئی عیسائی بادشاہ بنا تو اس نے اپنے ملک کے یہودیوں کو چن چن کر قتل کروایا، کیونکہ یہودی اپنے ملک میں رہتے ہوئے بادشاہ کے خلاف سازشیں کرتے اور اسے ہٹانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ آج پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے، کیونکہ یہ قوم ایسی ہے کہ اس میں کوئی تبدیل ہو کر یہودی نہیں بن سکتا۔ مطلب یہ کہ جیسا کہ کوئی غیر مسلم اگر مسلمان بننا چاہے تو اسلام میں اس کی اجازت ہے، یا کوئی عیسائی بننا چاہے تو ان کے مذہب میں بھی اس کی اجازت ملتی ہے۔ مطلب دنیا کے ہر مذہب میں تبدیل ہو کر دوسرے مذہب کو اپنانے کی پوری اجازت ملتی ہے، لیکن یہودی مذہب بالکل بھی ایسا نہیں، کیونکہ اس میں اگر کوئی بھی تبدیل ہو کر یہودی بننا چاہے تو وہ یہودی نہیں بن سکتا، بلکہ یہودی وہی بن سکتا ہے جو صرف اور صرف یہودی نسل سے ہو۔ اسی لیے آج دنیا میں سارے دھرموں میں سب سے کم تعداد یہودیوں کی ہے، لیکن ان کی چاپلوسیوں اور دھوکہ دھڑی اتنی آگے ہے کہ انہوں نے آج پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ ہر ملک کی GDP کو ایسا جکڑ رکھا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک ان کے خلاف کھڑا ہوگا تو اس ملک کی کرنسی کو اتنا گرا دیں گے کہ وہاں کھانے پینے کے لیے بھی لالے پڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی یہودی معصوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے بھار توڑ رہے ہیں، لیکن 57 سے زیادہ مسلم ملکوں میں سے کوئی بھی ان فلسطینیوں کے حق میں بولنے کے لیے تیار نہیں۔ سارے مسلم ممالک اپنی قوم کو خاموش کرنے کے لیے آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم یہودیوں کے خلاف گئے تو ہمارا ملک ترقی سے رک جائے گا، یا ہمارے ملک میں کھانے پینے کی کمی آنے لگے گی۔ ناظرین محترم، آپ خود ان سبھی اسلامی ملک کی گھٹیا سوچ دیکھ سکتے ہیں۔ رزق دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تب ہی ملک کی GDP گرتی ہے۔ یہودیوں کے گرانے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن آج سبھی مسلم ممالک ان ظالم یہودیوں سے صرف اسی بات پر ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے خلاف گئے تو یہ سب اسرائیلی یہودی اور امریکہ مل کر ہمارے ملک کی حالت خراب کر دیں گے اور ہمارے ملک میں بھوک عام ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سبھی ہی اسلامی ممالک کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت یاد دلا دے کہ جن کے رہتے ہوئے قیصر و کسریٰ جیسے بڑے بڑے بادشاہ بھی مل کر اسلامی ملکوں کی GDP نہ گرا سکے، تو آخر ان یہودیوں کی کیا اوقات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، ان پر ہونے والے ظلم کو ختم کر دے اور اسرائیل کا وجود اس دھرتی سے مٹا دے تاکہ دھرتی سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔